عزیز دوستو، آج 15 اکتوبر کا دن گزر گیا، لیکن یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا۔ دو تین وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد خود ایک کال دی، پھر وہ کال واپس بھی لے لی۔ سارا دن یہ تبصرہ ہوتا رہا کہ اس میں پی ٹی آئی نے کیا لوز کیا اور کیا گین کیا، لیکن پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے ناقدین کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو دیکھیں تو آلموسٹ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح شاعر کی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک منٹ یار یہ ہو گیا، شعر ہی نکل گیا ذہن میں تو دوستو، آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ جو آج پی ٹی آئی پہ صادق آتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو آج اس حوالے سے 3-4 افواہیں دن بھر جو ہے وہ سرگرم رہی، کیونکہ جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تو ایک مورل پریشر تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر کہ بھائی ایک طرف شنگھائی کانفرنس ہے، دنیا کے 15 ممالک کے سربراہ یہاں آ رہے ہیں، ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو رہی تھی جو ایک پاکستانی قوم کے لیے اچھا پیغام تھا، اور ان 15 ممالک میں 4 ایٹمی طاقتیں ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے اور پاکستان ہے، اور ان کی موجودگی میں اگر آپ کوئی بیڈ میسج دیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوگا، پیپل پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اسٹیٹ کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک پریشر تو تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر احتجاج کی کال دینی تھی اور اسے واپس لینا تھا، ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ 2-3 دن کے اندر اندر یہ جو ہے وہ کال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کسی ٹریپ میں آ گئی ہے۔ وہ ٹریپ حکومتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ایجنسیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ان کی جو انٹرنل ٹسل ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کرکٹ کیریئر سے لے کر اب تک ان کی نیچر کو سمجھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کھلاڑی پسند آ جاتا تھا تو وہ زیرو سے لے کر اسے ہیرو بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی ایز اے بالر ٹرائل دینے کے لیے آتا تھا اور عمران خان سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بیٹسمین اچھا ہے، اس کا بیٹسمین کا کیریئر بن جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹسمین آتا تھا تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ دنیا کا بہترین بالر بنا۔ تو یہی جو ہے وہ طریقہ کار عمران خان صاحب کا طرز سیاست پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، جو کھیل میں ان کا مزاج تھا کہ اگر آپ ماضی کی بات چھوڑ دیں کہ کون کون سے لوگ آئے، ان کے قریب پہنچے، کیسے کیسے پی ٹی آئی کے ڈیسیژن میکر بنے، ان کو چھوڑ دیں، صرف 6, 7, 8, 9 ماہ کی اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ قیادت کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر کیا کیا کہ ایک وقت تھا، لگتا ایسے تھا کہ اب عمران خان کے بعد سب سے پاورفل آدمی جو ہے وہ لطیف کھوسا ہے۔ آج کل آپ کسی جگہ دوربین لے کر دیکھیں، آپ کو کھوسا صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ لگتا ایسے تھا کہ اب ڈاکٹر بابر اعوان نے پوری طرح عمران خان صاحب کو اب اپنے جانسے میں اپنے سارے چیز جو ہے وہ اس میں اتار لیا ہے، اور اب ڈاکٹر بابر اعوان جو ہے وہ عمران خان اگر جیل میں جائے۔ عزیز دوستو، آج 15 اکتوبر کا دن گزر گیا، لیکن یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا۔ 2-3 وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد خود ایک کال دی، پھر وہ کال واپس بھی لے لی۔ سارا دن یہ تبصرہ ہوتا رہا کہ اس میں پی ٹی آئی نے کیا لوز کیا اور کیا گین کیا، لیکن پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے ناقدین کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو دیکھیں تو آلموسٹ سب اس بات پر متفق ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو
آج اس حوالے سے 3-4 افواہیں دن بھر جو ہے وہ سرگرم رہی، کیونکہ جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تو ایک مورل پریشر تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر کہ بھائی ایک طرف شنگھائی کانفرنس ہے، دنیا کے 15 ممالک کے سربراہ یہاں آ رہے ہیں، ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو رہی تھی جو ایک پاکستانی قوم کے لیے اچھا پیغام تھا، اور ان 15 ممالک میں 4 ایٹمی طاقتیں ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے اور پاکستان ہے، اور ان کی موجودگی میں اگر آپ کوئی بیڈ میسج دیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوگا، پیپل پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اسٹیٹ کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک پریشر تو تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر احتجاج کی کال دینی تھی اور اسے واپس لینا تھا، ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ 2-3 دن کے اندر اندر یہ جو ہے وہ کال کامیاب نہیں ہو سکتی، تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کسی ٹریپ میں آ گئی ہے۔ وہ ٹریپ حکومتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ایجنسیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ان کی جو انٹرنل ٹسل ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کرکٹ کیریئر سے لے کر اب تک ان کی نیچر کو سمجھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کھلاڑی پسند آ جاتا تھا تو وہ 0 سے لے کر اسے ہیرو بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی ایز اے بالر ٹرائل دینے کے لیے آتا تھا اور عمران خان سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بیٹسمین اچھا ہے، اس کا بیٹسمین کا کیریئر بن جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹسمین آتا تھا تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ دنیا کا بہترین بالر بنا۔ تو یہی جو ہے وہ طریقہ کار عمران خان صاحب کا طرز سیاست پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، جو کھیل میں ان کا مزاج تھا کہ اگر آپ ماضی کی بات چھوڑ دیں کہ کون کون سے لوگ آئے، ان کے قریب پہنچے، کیسے کیسے پی ٹی آئی کے ڈیسیژن میکر بنے، ان کو چھوڑ دیں، صرف 6, 7, 8, 9 ماہ کی اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ قیادت کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر کیا کیا کہ ایک وقت تھا، لگتا ایسے تھا کہ اب عمران خان کے بعد سب سے پاورفل آدمی جو ہے وہ لطیف کھوسا ہے۔ آج کل آپ کسی جگہ دوربین لے کر دیکھیں آپ کو کھوسا صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ لگتا ایسے تھا کہ اب ڈاکٹر بابر اعوان نے پوری طرح عمران خان صاحب کو اب اپنے جانسے میں اپنے سارے چیز جو ہے وہ اس میں اتار لیا ہے، اور اب ڈاکٹر بابر اعوان جو ہے وہ عمران خان اگر جیل میں جائیں گے تو ان کی سیاست سنبھالیں گے۔ کوئی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کسی جگہ کسی ڈیسیژن میں کسی جگہ اگر نظر آتے ہوں تو آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح جب عمران خان ابھی جیل نہیں گئے تھے تو شعیب شاہین صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، لگتا یہ تھا کہ اب شعیب شاہین صاحب کی بات عمران خان کی بات ہے، لیکن آج کل آپ کو وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پھر جب خان صاحب جیل میں آئے، الیکشن قریب آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مرور صاحب آئے، ایسے لگا کہ بھئی یہ ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جو اب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی پہ چھا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستارہ لگتا ہے غروب ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موجودہ قیادت کو جس نے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے